الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہمارا سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف کی 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے، جبکہ ترتیب نزولی نازل ہونے کے اعتبار سے باقی صورتوں میں سے اس کا 53 نمبر ہے۔ سورہ یوسف بالاتفاق مکی ہے اور اسے سورہ ہود کا تتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سورہ ہود میں 7 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے وہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے جو مرکزی مضامین وہ تقریباً وہی ہیں جو باقی مکی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ مراد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت کی دعوت دینا، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا اور انہیں تسلی دینا اور انہیں باور کروانا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمیشہ ہی آزمائشوں سے گزر کر اپنی دعوت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور آپ کے ساتھ جو نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے تو انہیں اس چیز کے بہت زیادہ اس چیز کی تکلیفیں اور مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی ہے، ہمت افزائی کی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام قید و بند، عزت و ناموس میں شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، غریب الدیار ہونے کے باوجود بالآخر مصر کی حکومت کے مالک بن بیٹھے، اور ان کے وہی بھائی جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے انہی کی پناہ میں انہیں بھی آنا پڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالآخر کفار قریش پر غلبہ دے گا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے بعد کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کیے گئے، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ آپ ہمارے کریم النفس بھائی ہیں، اور اسی طرح ہمارے کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی جو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمائی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت اس بات کو ان کے سامنے واضح کیا۔ تو یہ جو سورہ یوسف ہے اس کے معانی اور مفاہیم بڑے زبردست قسم کے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، اہل علم نے، کہ اس کے معانی کا اگر کوئی خیال رکھ کر پڑھے تو وہ غمگین بھی ہوگا اور نا امید شخص بھی خوش ہو جائے گا۔ یعنی اتنے باکمال ہیں کہ پڑھنے والا جو بالکل خوش و خرم ہے پڑھتے پڑھتے غمگین بھی ہو جائے گا، اور جو نا امید شخص ہے وہ خوش بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی کی رحمت کی امید کا جو چراغ ہے اس کے دل میں روشن ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب اور اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، تو یہ اکثر فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز سنی، میں بھی اس وقت آخری صفوں کے اندر موجود تھا، اور آپ سورہ یوسف کی آیت کریمہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آیت نمبر 86، یہ اس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری
716 نمبر حدیث سے پہلے امام بخاری نے درج کیا ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ یوسف کا شان نزول اس طرح لکھا ہے کہ کفار مکہ نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ جو ہم اس پیغمبر کے سامنے رکھیں تو وہ لاجواب ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کا جو سارا بھرم ہے وہ کھل کر رہ جائے گا، جواب نہیں دے پائیں گے یا پھر مہلت مانگیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے وغیرہ۔ یہود یہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، اس لیے انہوں نے سوچ کر کچھ معلومات جو ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ سوچ کر ہی کچھ نہ کچھ کہہ سکے گا، تو جب سوچے گا تو یہ چیز ہی ایسی ہے، ہمارا سوال ہی ایسا ہوگا کہ اسے جاننا مشکل ہو جائے گا۔ یہود نے پھر آگے سے سوال کیا رکھا، تاریخی قسم کا سوال۔ کفار مکہ کو یہ بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سب کا مسکن، سب کی رہائش شام، فلسطین یہ والا علاقہ بنتا ہے۔ تو پھر بنو اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، جنہیں اہل مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا؟ تو یہ سوال جو ہے انہوں نے ایک تاریخی قسم کا کفار مکہ کو دیا کہ یہ تم اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے پیش کرو، وہ لاجواب ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری صورت اتار دی جس کے ساتھ ان کا سارا جو ایک گمان تھا وہ سارے کا سارا ان کا ختم ہو گیا۔ تو یہ اس سے آگے پھر کئی اس سے باتیں مفسرین نے آگے لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ عبرت انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت بھی اس آیت سے ہے، اس صورت سے، کہ انہوں نے سوال کیا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع اللہ کے نبی تھے، کیونکہ وحی الہی کے ذریعے آپ کے پاس معلومات فراہم کرنا اس کا کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کا ارادہ جو ہے کیا، تو وہ صاف جو ہے اس سے باہر آ گئے، یعنی قتل کرنے یا جلا وطن کرنے والا جو واقعہ تھا وہ رہ گیا۔ تیسری بات کیا ہے کہ جو تدابیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اختیار کی، انہی تدابیر کو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے عروج اور سر بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ چوتھی بات وہی جو پہلے ہم نے پڑھ لی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی، تو ان کے جو بھائی ہیں وہ سارے نادم اور شرمسار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے وہی فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر آگے جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انہوں نے آگے یہی بات کہی کہ تم آزاد ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ چلیں جی ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آپ پڑھ لیا آپ نے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ جو ایک قسم کا چیلنج ہے قرآن مجید کا۔ اس کا مطلب، معنی، مفہوم آج تک بڑے سے بڑا عربی جاننے والا، بڑے سے بڑا فصیح، بلیغ اور بڑے بڑے خطباء اس کا معنی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالی نے چونکہ بتایا ہی نہیں، اس لیے کسی کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہو سکا۔ تل کا یہ آیات ہیں، الکتاب المبین واضح کتاب کی۔ اچھا، یہ جو تل کا ہے آپ نے گرامر میں پڑھا ہے کہ تل کا یہ اشارہ بعید ہے، دور کوئی چیز ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ،
لیکن کبھی ضرورت کے لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر لیا جاتا ہے. جیسے قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کا ہم ترجمہ اگر کریں کہ وہ، تو وہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ تلکا کا مطلب ادھر یہ ہوگا. یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. المبین جو ہے یہ ابانا یبینو اس سے ہے مشتق. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خوب واضح کرنا، کسی چیز کو بالکل عیاں کرنا، ہر شک و شبہ سے بالا. آگے فرمایا انا انزلناہ، انا بے شک ہم، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اسے، قرآنا عربیا عربی قرآن، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. جی انزلناہ، یہ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے. نزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا، جبکہ انزلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک چیز کو آہستہ آہستہ کر کے اتارنا. تو قرآن مجید سے پہلے گزشتہ جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ مختلف جو صحیفے نوٹس تیار کر کے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دیتے رہے، وہ یک بار تھے، ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے، پھر اسی کتاب، اسی صحیفے کو سامنے رکھ کر وہ اپنی ساری زندگی بسر کرتے اور اسی سے احکامات وغیرہ دیکھتے تھے. جبکہ قرآن مجید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی 23 سالہ زندگی کے اندر یہ نازل ہوا ہے، اس لیے انزلنا آہستہ آہستہ نازل کیا. ہو اسے، ہو آپ نے پڑھ لیا ہے گرامر میں بھی کہ یہ ضمیر ہے، تو ضمیر جو ہے یہ بھی آپ نے پڑھا کہ قریب کی طرف لوٹتی ہے. انزلناہ اسے نازل کیا ہے، اسے کسے نازل کیا ہے، تو یہ ضمیر پیچھے الکتاب کی طرف جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب، اسے ہم نے نازل کیا ہے. اچھا جی، قرآن عربیا عربی قرآن، تاکہ تم سمجھ سکو. تو ہم نے یہ کتاب اہل عرب کے لیے عربی کے اندر ہی اتاری ہے. بات کیا ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری جائے گی وہ کسی ایک انسانی زبان میں تو ضرور ہوگی، اور فطری طریقہ بھی یہی ہے کہ یا تو اس کتاب کی زبان سیکھی جائے یا اس کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کر لیا جائے. تو یہی طریقہ چونکہ قرآن مجید میں ملحوظ رکھا گیا ہے، اس لیے عربوں سے جو اس کے اولین مخاطب ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری اپنی زبان میں نازل کی ہے، کسی اور زبان میں نازل نہیں کی کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ کتاب عربی قرآن ہے. قرآن کا مطلب آپ نے پڑھا ہے کہ پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی پڑھی جانے والی کتاب، جس کا سراسر وہ قرآن کیا مطلب اس کا وجود ہی پڑھنا ہے، پڑھا جانا، پڑھنا. عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبرت کا بہت بڑا سامان موجود ہے. جی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے نا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے کہ لغت عرب، عربی زبان تمام زبانوں سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والی ہے، سب سے واضح اور سب سے وسیع ہے. انسانی نفس میں آنے والے جو احساسات اور جذبات ہیں، مضامین اور معانی ہیں، سب کو سب سے زیادہ بہتر انداز سے اس کا اظہار کرنے والی زبان جو ہے وہ عربی ہے. مثال لیں آپ چھوٹی سی کہ آسمان، اب لفظ تو آسمان ہے، انگلش زبان کو سامنے رکھیں تو اسے اسکائی بولتے ہیں. آسمان کا رنگ سرخ ہو
انگلش میں پھر بھی اسے اسکائی کہیں گے. اسی طرح آسمان کا رنگ سیاہ ہو، نیلا ہو، سفید ہو، دھوپ نکلی ہو، رات ہو، جو بھی کیفیت ہو، انگلش میں بس ایک نام ہے. جبکہ عربی زبان میں جیسے جیسے آسمان کی رنگت تبدیل ہوتی ہے، آسمان پر بادل آتے ہیں، دھوپ آتی ہے، جیسے جیسے وہ بدلتا ہے ویسے ویسے اس کے نام ہیں. اسی طرح یہ جو شیر ہے، اب واضح طور پہ تو ہم اس کا اردو میں 2-3 نام لے سکتے ہیں. شیر انگلش میں بھی لائن شاید کہتے ہیں، اسی طرح باقی زبانیں، یعنی 1-2 نام ہوگا. جبکہ عربی زبان میں 100 سے زیادہ الفاظ ہیں جس کا مطلب شعر ہے، یعنی شعر کے 100 سے زیادہ نام ہیں. تو یہ عربی زبان کی فصاحت جو ہے، بلاغت، وہ اس سے معلوم ہوتی ہے. تو حافظ ابن کثیر آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے، زیادہ بلندی اور شرف رکھنے والی کتاب ہے. یہ کتاب تمام زبانوں سے زیادہ اشرف زبان میں اتری ہے، تمام رسولوں سے زیادہ شرف رکھنے والے رسول پر اتری ہے، تمام فرشتوں سے زیادہ شرف، مقام اور مرتبہ رکھنے والے فرشتے کی سفارت کے ذریعے اتاری گئی ہے، اور زمین کے تمام قطعوں اور علاقوں سے زیادہ جو اشرف علاقہ مکہ ہے وہاں نازل کی گئی ہے. اور یہ کتاب سال بھر کے جو مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ شرف والا مہینہ رمضان، اس کے اندر یہ کتاب اتری ہے. اسی طرح تمام اوقات میں سے سب سے زیادہ شرف والا بہترین وقت لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے، اس وقت اس قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. تو اس کا چونکہ اس ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد حافظ صاحب ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس قرآن مجید کا باشرف ہونا اور سب کتابوں سے اشرف ہونا یہ ہر لحاظ سے کامل ہے. تو مختصر سی تفصیل جو ہے اس کی یوں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ کئی زبانوں میں حروف تہجی جو ہوتے ہیں 50 سے لے کر 80 تک ہوتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد جو ہے وہ 29 ہے، جنہیں سیکھنا یہ بہت زیادہ آسان ہے. دوسری بات اس میں یہ یاد رکھیں، اس کی فصاحت اور بلاغت کیسی ہے کہ ہر زبان میں جو فعل کے صیغے ہوتے ہیں نا وہ تقریباً 6 ہوتے ہیں. اس میں مذکر مؤنث کا، جمع تثنیہ کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ اردو کی گرامر پڑھتے ہیں تو اردو کی گرامر میں جو گردان ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ گیا اور وہ گئی. اس لیے فارسی میں اس کے لیے رفت بولا جاتا ہے، انگلش میں وینٹ بولا جاتا ہے. تو ان زبانوں میں مذکر اور مؤنث کی کوئی وضاحت نہیں کرنی جو ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے الفاظ لانا پڑیں گے. جبکہ عربی زبان کی گرامر آپ اگر دیکھیں تو اس میں اگر واحد ہے اور مذکر ہے اور ساتھ جو ہے غائب ہے، اس کے لیے الگ صیغہ ہے. اگر وہی واحد ہے، مذکر ہے لیکن مخاطب ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا الگ صیغہ بنایا ہے. اسی طرح اگر 2 ہیں، مذکر ہیں، غائب ہیں، ان کے لیے الگ صیغہ ہے. 2 ہیں، مذکر ہیں، مخاطب ہیں، ان کے لیے الگ صیغہ ہے. اسی طرح اگر ایک عورت ہے اور غائب ہے، اس کے لیے الگ صیغہ ہے. ایک عورت ہے، وہ حاضر ہے یعنی سامنے موجود ہے، اس کے لیے الگ صیغہ ہے. اس طرح یہ جو عربی زبان ہے اس کے اندر بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت اس کا جو ہے مفہوم موجود ہے. اس لیے ضرورت تھی کہ قرآن مجید ایسی زبان میں اتاری جائے کہ جو بہت زیادہ آسان بھی ہو اور نہایت وسیع بھی ہو، فصیح بھی ہو، تاکہ ہر چیز کا جو احساس اور جذبات، خیالات ہیں ان کا اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کیا جا سکے. جی آگے فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے اتارا ہے. خالی اس کی تلاوت کر لینا یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہے، اس کی الگ فضیلت ہے. لیکن رمضان آئے
تو ہم جو ہے ایک رمضان میں 30 قرآن یا 10 قرآن ختم کرنے کی بجائے اگر ہم تھوڑا پڑھ لیں لیکن اس کے مطابق اس کو صحیح طور پہ سمجھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی یوں لے لیں کہ ہمیں اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کی تفسیر نہیں آتی، اس کے معانی اور مفاہیم کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم خالی بس اس کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنے کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں میں کر رہا، پڑھنے کا الگ اجر ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بعشر امثالها، الا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس نے پڑھا نا الف لام میم، اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الف الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کم از کم 30 نیکیاں تو دے دیتا ہے۔ باقی آدمی کا اخلاص ہو، محبت کے ساتھ وہ قرآن مجید پڑھے، تقوی، اخلاص، ساری چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ الف لام میم آدمی پڑھے تو 30 کی بجائے اللہ تعالیٰ 3 لاکھ 3 کروڑ جتنی وہ چاہے اتنی نیکیاں بھی لکھ سکتا ہے۔ تو یہاں سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید خالی پڑھنے کا اجر بھی ہے، لیکن کم از کم اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی مثال میں یہ دے رہا تھا کہ ہم میں سے اگر کوئی پڑھے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں نا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اگر ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، اوپر سے ہماری والدہ آ جائیں، والد آ جائیں، بڑا بھائی آ جائے، والدین میں سے کوئی آ جائے، دادا نانی دادا وغیرہ، ان میں سے کوئی آ کر کہے کہ بیٹا باہر بازار سے نا فلاں چیز لے آؤ۔ اب والدہ کسی اور کو تو کہہ نہیں، یعنی خود تو جا نہیں سکتی، کسی کو کہنا ہے، اب وہ کہے کہ گھر سے فلاں چیز نہیں ہے تو باہر سے مجھے فلاں چیز لا دو، ہم آگے سے کیا کہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں لے کر آنی، میں نے نہیں یہ کام کرنا۔ قرآن کی حمایت پڑھ رہے ہیں اسی وقت کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، اور میں تو پھر کتنی باتیں کہتا ہوں، نہیں مجھے نہیں پتا، میں تو ابھی آیا ہوں، میں پھر کیوں جاؤں، اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے معروف ہیں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر اس بچے کو پتا ہو، ہمیں پتا ہو پڑھنے والے کو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، بھئی والدین کو تو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے بھلا؟ کسی کوئی غلط کام ہے ہم کہتے ہیں اوہ اف کیا کر دیا آپ نے، تو یہ جو پہلا لفظ ہے نا اف اوہ، یہ لفظ بھی والدین کے لیے قرآن کہتا ہے کہ استعمال نہیں کرنا۔ اسی لیے قرآن کا جو نازل کرنے کا مقصد ہے وہ اصل کیا ہے، اس کو سمجھنا۔ اسی طرح سورۃ الحجر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین، اور اس سے تو کتاب کا کامل ہونا وہ مراد ہے۔ آگے سورۃ النور آیت نمبر 61 دیکھیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ایک تو ہم نے ادھر پڑھا نا قرآن عربی لعلکم تعقلون، سورۃ النور میں بھی ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو قرآن مجید کا جو فہم ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے۔ جی آگے دیکھیں، نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص سب سے اچھا بیان، بما اس ذریعے سے کہ اوحینا ہم نے وحی کی ہے، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن اور یقیناً، یہ ان اصل میں انّا تھا، وَإِنَّ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو یہ پڑھنے میں چونکہ دشواری ہے، وَإِنَّ كُنْتَ اس لیے اس کو تخفیف اس میں کر دی گئی، اسے گرامر کی روح سے ان مخففہ من مثقلہ کہتے ہیں، تخفیف کیا ہوا ان،
تو اصل میں یہ ان تھا، تو ترجمہ تو برقرار رہے گا نا، وَإِن اور یقیناً کنتا آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین ضرور بے خبروں میں سے، ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا، اور بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں سے تھا۔ جی نحن نقص علیک، تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نحن اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ ہم کسی سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نحن کا صیغہ یہ استعمال کیوں کیا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہر کام ہے، آسمان و زمینوں کو بنانا، جتنے زیادہ کام ہیں، ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک تو ہے نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ استعمال بولا ہے، اور یہ ہم زیادہ پاور کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہیں نا کہ میں تجھے یہ کر دوں گا، اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ الفاظ میں پاور کم ہے، قوت کم ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم آپ کو ایسا کر دیں گے، تو ہم کے ساتھ پھر وہ دوسرا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قوت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ باقی بس اوقات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنا کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، اکیلا میں کا، اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ انا استعمال کریں، آنا استعمال کریں، نحن استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے ہی انشاءاللہ زیبا ہیں۔ آگے فرمایا نقص علیک احسن القصص، یہ نقص قص یقص سے ہے بیان کرنا، احسن القصص سب سے اچھا بیان۔ تو یہ جو القصص ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، القصص قاف کے اوپر زبر ہے قصص، اور ایک ہوتا ہے قصص قاف کے نیچے زیر ہے قصص، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں کتابیں چلتی ہیں قصص الانبیاء، اسے کوئی قصص الانبیاء پڑھ رہا ہے، کوئی قصص الانبیاء پڑھ رہا ہے، تو یہ آپ نے تھوڑا سا فرق بھی انشاءاللہ یاد رکھنا ہے کہ قصص جو ہے نا یہ جمع کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بیان کرنا اس کا مطلب ہے۔ قصص جو ہے نا وہ جمع ہے، زیادہ قصے، قصص الانبیاء انبیاء کے زیادہ قصے، قصص جمع نہیں ہے بلکہ یہ قص یقص سے مصدر ہے، اس کا مطلب صرف بیان کرنا، قصے کو آگے بیان کرنا۔ اچھا جی آگے فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی یہ قرآن وحی کے ذریعے ہم نے آپ سے اچھا بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے احسن القصص سے، جس طرح باقی ہمارے کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن کی تمام صورتوں سے احسن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے سارا قرآن ہی مراد ہے، سارا قرآن ہی احسن القصص ہے، تمام بیانوں میں سے بہترین بیان ہے۔ جب یہ اس کو ہم عام کر دیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ سورہ یوسف بھی شامل ہے۔ جی آگے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، تو یہ آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ وَإِن یہ اصل میں اِنَّا ہے، یقیناً والا ترجمہ، اور اس کے ساتھ آگے آپ دیکھیں كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اس سے آگے لامین الغافلین، لام بھی تاکید کے لیے، اِنَّا بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم یہ ساری باتیں آپ کو بیان کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ حتمی ہے کہ آپ اس سے پہلے غافل تھے، آپ کو بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ ہمارے کئی جو نادان بھائی ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا انہیں علم تھا، تو یہ باتیں دیکھیں قرآن سے اس کا رد ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 49 جو ہم نے پڑھ لی ہے وہ بھی دیکھیں، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں،
آگے پھر صراحت ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس کا نہ آپ کو پہلے پتا تھا اور نہ ہی آپ کی قوم کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے ساتھ نفی کی ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے یہ گمان رکھتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ نبی کو بالکل بھی نہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بات زیادہ مقدم ہونی چاہیے ہماری اپنی بات۔ صرف اور صرف ہمارے ہاں دلیل تو ہے نہیں، بس ما وجدنا علیہ آبانا، فلاں امام صاحب کی رائے ہے، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں کا یہ کہنا ہے، بس وہی بات ہے ہمارے ہاں کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کو۔ دیکھیں یہ نبی کی توہین نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان پڑھ تھے نبی، ان پڑھ ہمارے ہاں آج کل توہین ہے، لیکن نبی کے لیے ان پڑھ کا استعمال یہ توہین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی ان پڑھ نہ ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، تو پھر لوگ بڑی جلدی اعتراض کرتے جی آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے قرآن جو ہے وہ اتار لیا ہے، خود ہی اس کی آیات بنا لی ہیں۔ تو یہ زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کے لیے واضح ہے کہ دیکھیں ان پڑھ نبی جس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، وہ بھی ایسا قرآن پیش کر رہا ہے کہ بڑے بڑے شعراء، پڑھے لکھے لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے، غیب کی خبریں بالکل بھی ان کے پاس نہیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا اسی بات کا انہیں علم ہوتا۔ قرآن مجید کی آیات اسی کی متقاضی ہیں۔ آگے دیکھیں، اذ قال یوسف لابی، اذ جب، قال کہا، یوسف نے، لابیہ اپنے باپ سے۔ یہ آپ نے گرامر میں پڑھ لی ہے کہ قال فعل ہے، فعل کے بعد جو آگے اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، اس لیے اذ قال یوسف آیا، لابیہ اپنے باپ سے کیا کہا، یا ابت، اے پیارے ابا جان، انی بے شک میں، رأیت میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا ہے، لی مجھے، ساجدین سجدہ کرنے والے ہیں۔ باب محاورہ ترجمہ، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ جی، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، تو یہ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب اور ان کے باپ اسحاق اور ان کے والد ابراہیم، یہ چاروں نبی تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 4688 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ جی، یا ابت، یہ اصل میں کیا تھا، یا ابی، اے میرے باپ، تو یا حذف کر کے اس کی جگہ تائے تانیث لائی گئی ہے، اور با کی جو زیر ہے وہ اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ تو یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، جیسے اردو میں بھی ہمارے ہاں ابا جان کو ابو جان کہہ لیتے ہیں، یہ ویسے ہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جو ہے اپنے والد گرامی کے سامنے رکھا، چونکہ ان کے کمال علم کے معتقد تھے اور ان کی جو شفقت پدری ہے، جو باپ کی شفقت ہے، وہ اپنے لیے بہت زیادہ عیاں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے خواب کو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ 11 ستارے اور سورج چاند وغیرہ کیا ہیں وہ آگے آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، قال انہوں نے کہا،
مراد یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے والد نے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، تو نہ بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدو، ورنہ وہ تدبیر کریں گے، چال چلیں گے، لکا، تیرے لیے، کیدن، کوئی تدبیر. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. جی، خواب کی تعبیر چونکہ بالکل واضح تھی، سنتے ہی ہر آدمی سمجھ سکتا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے. 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، شمس سورج سے مراد ان کے باپ جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح قمر سے مراد ان کی دونوں والدہ ہیں. تو یہ خواب چونکہ بالکل واضح تھا، اس لیے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی حرکتیں چونکہ سمجھتے تھے کہ وہ خلاف ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے جناب یوسف سے کیا کہا کہ آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا. اچھا، یا بنیا یہاں کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے. ان کی عمر اس وقت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی. ویسے کچھ نے لکھا ہے بائبل کے حوالے سے کہ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، اسی طرح کچھ نے 12 سال لکھی ہے. پختہ دلیل اس حوالے سے نہیں ہے. ویسے قرائن سے دیکھا جائے، قرآن مجید کے جو ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے، یرتع ویلعب، وہ چرے، کھائے پیے، کھیلے، اور ساتھ دوسرا لفظ ھذا غلام، یہ بچہ ہے. اسی طرح تیسرا لفظ او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ کم تھی، لیکن اتنی تھی کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے. عمر بتانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے سمجھی نہیں، بتائی نہیں، اس لیے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی، باقی رہا اس خواب کا پورا ہونا، تو یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ بہت دیر بعد جا کر یہ خواب پوری ہوئی. کچھ نے 40 سال بتائے ہیں، کچھ نے اس سے کم، کچھ نے جو ہے اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کی تعیین بھی نہیں ہے. ویسے بچپن سے جوانی کا عرصہ عزیز مصر کے گھر گزرا ہے، پھر اسی طرح قید خانے میں 7 یا 9 سال رہے، اس طرح پھر خوشحالی کے 7 سال، جس کے بعد قحط شروع ہوا، بھائی مجبور ہو کر جو ہے 21-22 سال سے کم عرصہ یہ کسی صورت نہیں بنتا، یعنی اس سے زیادہ ہی ہے. تو زیادہ کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ساتھ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ فوراً قبول نہیں، یعنی فوراً نہیں تعبیر اس کی آتی. مراد یہ ہے کہ خواب آیا کوئی تو اس کی جو تعبیر ہوتی ہے فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک عرصہ لگ سکتا ہے. آگے یہ جو کہا ہے یا بنیا، تو بنیا ابنی اصل ہے، ابنی کی آگے تصغیر بنی ہے بنیا. اس کے اندر جیسے بیٹا ہمارا بڑا بھی ہو، بیٹی ہماری بڑی بھی ہو، لیکن پھر بھی ہم اسے چھوٹے الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں، تو یہ محبت کے لیے ہوتا ہے. کسی کا کوئی 30 سالہ بیٹا ہے تو باپ اسے بلائے کاکا بات سنو، تو یہ ایک محبت کی علامت ہے بچوں کے ساتھ. یہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے کہ ہم بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بلاتے ہوئے، بیٹوں کو بلاتے ہوئے، شاگردوں کو بلاتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جن کے اندر محبت کا پہلو ہو، شفقت کا پہلو ہو. اچھا، یہ جو جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے روکا ہے کہ اپنا خواب بیان نہیں کرنا، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. تو یہ اس سے حسد بھائیوں کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ حسد تقریباً بھائیوں میں ہوتا ہے. اچھا، تو یہ شیطان کا شیوا ہے، جیسا کہ
صحیح مسلم حدیث نمبر 2813، اس کے اندر تفصیلی بیان موجود ہے. آپ بھی سارے جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر شیطان جو ہے اپنے چیلوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے کیا کیا، تم نے آج کیا کیا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. ہر کوئی بیان کرتا ہے میں نے فلاں کو قتل کروا دیا، فلاں کا یہ کیا، فلاں کا یہ کیا. تو سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے کہ جب کوئی آ کر کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان فرق ڈال دیا ہے، تو یہ شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو مراد یہاں یہ ہے کہ شیطان ان کے درمیان آ کر کسی بھی قسم کی خرابی کا باعث بن سکتا تھا. اور ویسے بھی آپ نے پڑھ لیا کہ شیطان جو ہے واضح کھلا دشمن ہے. تو یہی بات انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانی چاہیے. تو والدین اور بھائیوں کی مصر آنے کے موقع پر جناب یعقوب نے کیا کہا تھا، یعنی من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب بیان انہوں نے اپنے بھائیوں سے پھر بیان نہیں کیا آخر تک بھی. دوسرا یہاں اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرما رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا منع کرنا یہ بھی وحی پر مبنی تھا، کیونکہ وہ نبی تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1453 میں موجود ہے. آپ علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے مدد لو، چونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، یعنی اس پر حسد کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ غیر معروف حدیث ہے، یعنی بہت زیادہ اسے بیان نہیں کیا جاتا. عموماً یہ ہوتا ہے ہمارا جو ارادہ بھی ہوتا ہے ہم اس ارادے کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اب لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہیں میں نا یہ بہت بڑا کام کرنے والا ہوں، اگر آپ پہلے ہی جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیں، جس لوگ کے سامنے کریں گے ہر کوئی تقریباً حسد کرنا شروع کر دے گا، یار یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کی کہتے ہیں نا ہاں لگ جاتی ہے، ہاں ہائے کیا کر رہا ہے یہ، اس طرح کی باتیں. تو خیر نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس کے ساتھ حسد جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، لہذا اپنی جو تمہاری حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پوشیدہ رکھا کرو. اچھا اس حدیث کو رکھیں اور دوسری طرف سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11 کو رکھیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. تو یہاں آیا بیان کیجئے، اور اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی جو ضروریات ہیں انہیں بیان نہ کرو. اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کے مفسرین نے کئی جواب دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نعمت وہ ہے جو بندے پر نعمت ہو جائے، یعنی وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہے. جیسے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت آتی ہے گھر کے اندر، تو ہم ہر ایک کو دکھاتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ چیز آئی ہے. یا اسی طرح بندے کے پاس علم ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس نعمت کا اظہار کرنا، اس سے یہ مراد ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا نا ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ابھی اس خواب کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اس نعمت کے متعلق وہ نعمت ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے آگے بیان بھی نہیں ہوئی. یہ اس کا جواب بہت زیادہ موزوں ہے. دوسرا جواب اس کا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید کی دلیل ہے یہی آیت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہونے والی اس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، اور اسے اگر یعنی نعمت آ بھی جائے تو اسے چھپایا بھی جا سکتا ہے. جی آگے یہ یاد رکھیں کہ اچھا خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6990، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا.
لوگوں نے پوچھا جی مبشرات یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب. نیک آدمی جو ہے اس کا خواب جو سچا ہے وہ نبوت کے 46واں حصہ بنتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک قسم کا نبی بن گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی وہ اس کی نیکی کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں تک اس کا مقام و مرتبہ ہے. جی خواب کے حوالے سے آپ نے چند چیزیں یاد رکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرؤیا الحسنۃ من اللہ فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب. اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہے. جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے سوا اسے بیان نہ کرے جو محبت رکھتا ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کی محبت ہے اسے وہ بیان کرے. وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَدْفِلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ. آپ فرماتے ہیں کہ جو خواب اسے پسند نہیں ہے، یعنی ایسا خواب دیکھے جو ناپسند ہو، تو اسے اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے اور وہ کسی کو بیان نہ کرے، تو وہ خواب اسے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دوسری آیت میں کیا ہے جو صحیح مسلم میں 2262 نمبر پر موجود ہے وَلْيَتَحَوَّلْ عَلَى جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، کہ وہ اپنی کروٹ بھی بدل لے. برا خواب آئے تو اپنی کروٹ بھی بدل لے. ایک بات یہاں سے یہ بھی یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے دوسرے بیٹوں کے متعلق کہا ہے نا کہ یہ جی الفاظ آیت کے کیا ہے کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی جو آپ کے بیٹے تھے وہ نبی نہیں تھے. یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر کئی علماء اور مشائخ نے لکھی ہے، لیکن ان کی جو اولادیں ہیں ان سے پھر آگے انبیاء وغیرہ پیدا ہوئے ہیں. جی آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ، وہ تجھے چنے گا. تو وہ ترجمہ تب کیا جاتا ہے جب آگے اسم لفظوں میں موجود نہ ہو، لیکن یہاں ہم کیا کریں گے يَجْتَبِيكَ، تجھے چنے گا رَبُّكَ، تیرا رب. آپ دیکھیں يَجْتَبِي یہ فعل ہے تو اس کا جو فاعل آگے آ رہا ہے ربک، اس کے اوپر پیش ہے ربک، تیرا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھے. اب یہاں ہم نے وہ ترجمہ کیا اس لیے کہ آگے لفظوں میں وَيُعَلِّمُكَ رَبُّكَ نہیں ہے. مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، باتوں کی تعبیر، اصل حقیقت. وَيُتِمُّ، اور وہ پوری کرے گا نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما، جس طرح، اتمہا، اس نے پورا کیا تھا اسے، علی ابویک، تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، کمال حکمت والا ہے. اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر، آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی ہے. بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. جی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یجتبی، جبا، یجبی، اس سے آگے اجتباء، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. مراد کیا ہے؟ کسی خوبی کی بنا پر چن لینا. تو یہ سورۃ النساء آیت نمبر 54 دیکھیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اسی طرح سورہ یوسف آگے ہم پڑھیں گے 22 نمبر. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. جی اس آیت میں جو وکذالک کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تجھے یہ خواب آیا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے جو تیرے باپ دادا ہیں، جس طرح اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے چن رہا ہے، پہلے باپ دادا جو تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا.
آگے ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. الاحادیث یہ حدیث ان کی جمع ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، اور تأویل کا مطلب ہوتا ہے بات کا صحیح مطلب، بات کی تہ تک جانا، اس کا فہم. کیونکہ تعویل جو ہے یہ اول سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. تو تعویل کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقصد کی طرف لوٹانا جو اس سے مراد ہے. تو یہاں تأویل الاحادیث سے مراد بات سمجھنے کی تیز بصیرت اور کمال قسم کے فہم کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کا جاننا بھی شامل ہے. آگے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. تم پر اپنی نعمت مکمل کرے گا جیسے اس سے پہلے. ہاں کیا لفظ بولا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے؟ ابویک. ہاں یہ جو نعمت مکمل کرے گا اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبوت اور رسالت اور حکومت عطا کرے گا. جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 56 میں ہم نے پڑھا ہے کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. آگے یہ جو فرمایا نا کہ کما اتمہا علی ابویک، جیسے اسے تیرے دونوں باپ دادا پر ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا ہے. تو شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ ابویک تیرے دونوں باپ دادا پر ابراہیم اور اسحاق کا نام لیا، اپنا نام نہیں جناب یعقوب علیہ السلام نے لیا. تو یہ ان کی کمال عاجزی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتنے عاجزانہ جو ہے شخصیت کے مالک تھے. اپنا نام نہیں لیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، نہیں، اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. تو یہاں اپنے بیٹے کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی بات کو، اپنی جو خواب ہے اس کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، وگرنہ وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے. اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت پوری کرنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ تمہیں نبی بنانے والا ہے، جس طرح اس نے آپ سے پہلے آپ کے باپ دادا کو بھی نبی بنایا.